کیونکہ جا بجا دیکھنے کو ملتا ہے جو اسلام کے دشمن ہیں، جو اسلام کے مخالف ہیں، وہ لوگ ہمارے سچے دین و مذہب کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں، سوشل میڈیا آپ استعمال کرتے ہیں تو جانتے ہوں گے کہ کس طرح سے لوگ جو ہے قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اسی کے تعلق سے بیان کی جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جو آیت کریمہ پڑھی، اے لوگو، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی اور دلوں کی صحت اور ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ یعنی کتاب آئی ہمارے لیے ہدایت کے لیے، ہمیں سدھارنے کے لیے، سیدھے راستے پر گامزن کرنے کے لیے، بھٹکے ہوئوں کو صراط مستقیم کے راستے پر چلانے کے لیے کتاب قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے سے ہم کو عطا فرمائی۔ تو ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں کہ آخر پروردگار عالم کی یہ پاک کتاب کے اندر کتنی نعمتیں ہیں، اس کا شمار تو نہیں ہو سکتا، لیکن اس میں سے ہم نعمتیں پا کر کے مستفیض تو ہو سکتے ہیں، اس سے فائدہ حاصل ضرور کر سکتے ہیں، اور اس سے وہ فائدہ حاصل ہوگا کہ انسان دنیا کے اندر بھی چین و سکون سے رہے گا اور مرنے کے بعد قبر میں بھی چین و سکون سے رہے گا۔ اور اگر اس قرآن کی باتوں پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ تعالی پھر قیامت کے بعد میں جو جنت کا مقام ہے اس میں چین و سکون سے رہے گا۔ میدان محشر میں اس کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کہ قرآن پاک اترا ہی اسی لیے ہے، رب نے اپنے محبوب پر نازل ہی اسی لیے کیا ہے کہ لوگ اس کو پڑھیں اور ہدایت یافتہ ہو جائیں، لوگ بھٹکے ہوئے سیدھے راستے پر آ جائیں اور قرآن کو پڑھ کر کے اپنی زندگی کو سنوارنے کی، سدھارنے کی کوشش کریں۔ اللہ اکبر۔ قرآن حدیث پاک کے اندر مفہوم بتایا جاتا ہے کہ قرآن پاک ایک بارش کی طرح ہے، بارش کی طرح۔ قرآن پاک کو اگر مومن پڑھتا ہے تو وہ فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن قرآن پاک کو اگر اللہ اکبر کوئی کافر و مشرک پڑھتا ہے اور اگر وہ ایمان نہیں لاتا تو اس کے کفر میں، اس کی مشرکیت میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے، یعنی اس کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی تو اس کی کفریت اور بڑھتی جاتی ہے، اس کا جو ہے اللہ اکبر عذاب اور زیادہ بڑھتا جاتا ہے۔ لیکن ایمان والا جب اس کو پڑھتا ہے تو اس کو اور زیادہ اس کا مرتبہ بلند ہوتا جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی تاثیر ہے، یعنی ایک بارش کی طرح ہے، یعنی بارش اگر کسی گندگی پر برستی ہے تو اس کی گندگی کو، بدبو کو اور پھیلا دیتی ہے، اور وہی بارش اگر کھیتیوں پر برستی ہے تو اور زیادہ اس کو جو ہے خوشنما اور شاداب بنا دیتی ہے۔ بارش کی طرح ہے یہ قرآن پاک۔ تو قرآن پاک سے انسان جو ہے مومن اگر پڑھتا ہے تو اس کو کامیاب اور کامران ہو جاتا ہے اپنے خود کے لیے۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ قرآن پاک پڑھنے کے بعد پھر وہ ایکٹر اور فلموں کی طرز پر زندگی نہیں گزارتا، بلکہ وہ محبوب خدا کے طریقے پر زندگی گزارتا ہے، اور اسے یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ میرے رب نے اپنے کلام پاک کے اندر کتنے ہمارے لیے رہنے کے راستے اختیار فرمائے ہیں، کتنے راستے فرمائے ہیں، ہمارے لیے بتائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، بتانے کے لیے بہت کچھ ہے لیکن سنیں ضروری بات۔ حضرات محترم، قرآن کو ہم نے بالائے طاق بنا لیا ہے، قرآن کو رکھنے کی چیز نہیں، ایک جگہ جو ہے اس کو دھول مٹی آ گئی، اس کے اوپر لوگ مہینوں سالوں سال بہت سارے کھول کر نہیں دیکھتے قرآن پڑھنے والے، الا ماشاء اللہ۔ حضرات محترم، تو دیکھیں قرآن پاک کے لیے پڑھنا عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے، اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا تو پھر اس کے وارے ہی نیارے ہیں۔ بہت بڑا اجر و ثواب ہے قرآن پاک کا، لیکن دیکھا جاتا ہے ہمارے لیے کہ ہم جو قرآن پاک کب پڑھتے ہیں، رمضان کا مہینہ آتا ہے تب پڑھتے ہیں قرآن پاک، یا کسی کی میت ہونے والی ہوتی ہے، انتقال ہونے والا ہوتا ہے، تب جلدی سے بولا جاتا ہے قرآن پاک پڑھنے کے لیے کہ یاسین شریف پڑھو۔ اچھی بات ہے، ثواب کا کام ہے، یہ حدیث میں اس کا آیا ہے پڑھنے کے لیے، لیکن جو قرآن کا مقصد ہے اس کو ہمیں نہیں بھولنا ہے۔
قرآن آنے کا مقصد جو ہے وہ یہ نہیں ہے دعا تعویذ وغیرہ، یہ کرنا اچھی بات ہے، جائز ہے، اس سے اختلاف نہیں ہے ہمیں، اس سے ہم ثواب حاصل کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن اصل مقصد اس کا جو ہے میں آپ کو سمجھاؤں۔ ایک بادشاہ نے کسی کے پاس میں اگر کوئی خط بھیجا کہ بھئی اس میں بہت سارے قوانین لکھے تھے، یا وزیر کے لیے بھیجا مان لیجئے، تو اپنے وزیر کے لیے بادشاہ نے خط بھیجا اور اس میں بہت سارے قوانین لکھے ہوئے تھے، کس طریقے سے آپ کو رعایا کو چلانا ہے، کس طریقے سے آپ کو کام و کاج کرنا ہے، تمام چیزیں اس میں لکھی ہوئی تھیں۔ اب وزیر کے پاس میں بادشاہ کا خط آیا، نے کیا کیا، اس کو عطر لگایا، اس کو خوشبو لگائی اور بہت بہترین طریقے سے سجا بنا کر کے اس کو رکھ دیا تاج میں، بڑی عزت کی اس کی، لیکن اس کو پڑھا نہیں۔ اب بادشاہ آئے گا کچھ دن کے بعد میں تو اس سے پوچھے گا تو اس سے خوش ہوگا یا ناخوش ہوگا بتائیے؟ ادب کیا اس نے اس کے خط کا، بادشاہ کے خط کا ادب بہت کیا، رکھ دیا سکون سے، اس پہ عطر لگایا، خوشبو لگائی، پردے، سب کچھ کیا اس نے، ادب احترام میں اس کے کوئی کمی نہیں کی۔ بادشاہ کہا پاگل تو نہیں، یہ پڑھنے کی چیز ہے، یہ خط میں نے بھیجا تھا، یہ پڑھنے کا معاملہ ہے، اس میں تو پڑھا کیوں نہیں؟ کہ پڑھتا تب اس میں جو لکھے ہوئے تھے میرے فرامین اس پر عمل کرتا تو، لیکن تو نے پڑھا نہیں، عزت کی اس کی کوئی ویلو نہیں ہے زیادہ۔ حالانکہ قرآن پاک کی عزت کرتے ہیں، ہم کرتے رہیں گے، ان پڑھ جاہل بھی عزت کرتے ہیں اس کی، لیکن اصل مقصد اس کا جو ہے ہمیں پڑھ کر اپنی زندگی کو سدھارنا ہے، قرآن پاک کو پڑھ کر زندگی کو سدھارنا ہے، زندگی کو چینج کرنا ہے۔ آخر نوجوان دین سے اتنے دور ہوتے کیوں جا رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے کون سی فلم میں کون سا ہیرو کام کرتا ہے، کس کی فلم کب ریلیز ہوتی ہے، اس کی جاننے کی خوب کوشش کرتے نوجوان، لیکن کبھی قرآن کو نہیں دیکھتے کہ ہمارے اللہ نے ہمارے لیے کیا میسج بھیجا ہے۔ صبح کو موبائل چیک کرتے کس نے کیا میسج بھیجا ہے، لیکن کبھی یہ دیکھ کرتے کہ میرے اللہ نے میرے لیے کیا ایس ایم ایس کیا ہے، کیا ہمارے لیے پیغام پہنچا ہے پروردگار عالم؟ نہیں۔ قرآن پاک کتاب، اس میں اس طریقے سے روشن بیان کیا گیا ہے رب کی طرف سے پروردگار عالم نے کہ انسان اس کو پڑھتا ہے تو ہدایت یاب ہو جاتا ہے، انسان کامیاب ہو جاتا ہے، انسان جو ہے جب قبر کے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے قرآن پر عمل کرنے والا، تو دنیا کی پریشانیوں کی حیثیت کیا ہے؟ نوجوانوں اٹھو اور قرآن پاک پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ بڑا درد ہوتا ہے کہ آپ کے دل کو یا ہمارے دل کو درد نہیں ہوتا جب دوسرے ملکوں میں یا کہیں پر بھی قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے، قرآن کو چوراہے پر رکھ کر کے اس کو آگ لگائی جاتی ہے، جلایا جاتا ہے۔ ابھی کچھ دن کی پہلے کی بات ہے، آج جو ہے ممبئی کے اندر اور لگ بھگ ہندوستان کے جگہ جگہوں پر پردرشن بھی کیا جائے گا اس تعلق سے کہ قرآن پاک کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ وہ اس میں حالانکہ جو کر رہے ہیں وہ منافق لوگ ہیں، مکار ہیں، ان کے لیے کیا کہا جائے ممبر رسول سے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ ان کا فعل ہے، وہ جو کر رہے ہیں وہ ان کا فعل ہے، وہ کفر میں مبتلا، وہ کافر ہے، مکار ہے، وہ دین سے خارج ہے، دین سے الگ ہے، اسلام کے دشمن ہیں۔ لیکن ہم کون ہیں اسلام کے؟ ہم تو اسلام کے ماننے والے مسلمان ہیں، ہم تو نام بھی ہمارا مسلمان ہے، عبد الغفار، عبد الجبار، عبد الخالق، عبد المالک، تمام مسلمان ہی نام ہے ہمارے، لیکن ہم نے قرآن کو جاننے کی کیوں کوشش نہیں کی؟ پھر وہ کافر تھا، اس نے بے حرمتی کی، جو کیا وہ اس کا عذاب اس کے لیے پروردگار عالم دے گا، ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے، ہماری کی حیثیت ہے۔ لیکن ہم نے کتنا حق ادا کیا اس پاک کتاب کا، جو پاک کتاب رب کریم نے، مالک و مختار نے، سارے کائنات کے مالک نے وہ ہم کو دی حضور کے ذریعے سے، اس کا حق ادا ہم نے کتنا کیا؟ بچہ اسکول نہ جائے تو اس کو ڈانٹ کر اٹھاتے ہیں کہ چلو اٹھ کے اسکول چل، 8 بجے کا اسکول ہے، لیکن ڈانٹ کر یہ نہیں کہتے بچے قرآن پاک پڑھ، نہیں کہتے۔ کیوں نہیں کہتے؟ کہ وہ خود بھی وہی سیکھے اور بچوں کو بھی وہی سکھانا چاہتے ہیں، سیکھیں، منع نہیں ہے آپ کے بچے کو پڑھانے کے لیے۔ میرے بھائی اور نوجوانوں، ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے بچے بڑے بڑے ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، جج بنے، وکیل بنے، سب کچھ بنے، لیکن مسلمان ضرور بنے۔ آپ پہ مسلمان نہیں ہیں، کیوں نہیں مسلمان؟ واہ مسلمان ہیں آپ، لیکن ایمان بچانے کے بھی تو کچھ طریقے ہوتے ہیں، کچھ اصول و ضابطے ہوا کرتے۔ قرآن پاک بڑی اعلیٰ و عرفہ کتاب ہے۔ میں ایک واقعہ بتاؤں، ٹائم ہونے والا ہے۔ دیکھیے قرآن پاک زندگی میں تو فائدہ دے گا ہی دے گا، مرنے کے بعد بھی یہ فائدہ دے گا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبرستان کے پاس سے گزرے،
جو نا کہ ہم زیادہ توجہ دنیا کی پڑھائی پہ دیتے ہیں نا، زیادہ توجہ دنیا کی پڑھائی پر دیں، توجہ بے شک اچھی بات ہے، لیکن قرآن حدیث کی کتابیں وغیرہ اور یہ تمام دینی باتیں اپنے بچوں کو ضرور سکھائیں، سمجھائیں، اور ماں سے کہیں، گھر میں بیوی سے کہیں کہ بچوں کو یہ ضرور سکھانا دین کی بات ہے، یہ ضرور ہونا چاہیے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے قبرستان کے قریب سے گزرے تو نبی ہوتے ہیں، وہ ملاحظہ فرما لیتے ہیں اللہ کی دی ہوئی طاقت سے جو قبر کے اندر ہوتا ہے، تو قبر کے اندر کے مردے کے لیے عذاب ہو رہا تھا۔ آپ وہ عذاب دیکھ کر کے آگے نکل دیے، جب آگے نکلے واپس وہاں سے لوٹ کر آئے تو دیکھا کہ اس قبر میں رحمت و نور کی برسات ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، رحمت و نور کی برسات ہو رہی ہے اس قبر کے اندر، اور عذاب اب ٹل گیا، عذاب نہیں ہو رہا اس میں، اور بڑا سکون میں ہے مردہ، جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری اس کی قبر بن چکی ہے۔ السلام نے کیا کیا؟ اللہ سے فرمایا مولا یہ کیا معاملہ ہے تیرا کہ ابھی تو عذاب ہو رہا تھا اس بندے پر، اب میں واپس آیا ہوں تو یہ بڑا خوشحال ہے اور بڑی سکون کی اس کی زندگی ہے قبر کی۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جب مرا تھا تو اس کی بیوی حاملہ تھی، حاملہ یعنی بچہ پیدا ہونے والا تھا اس کی بیوی کے، تو اس کا بچہ پیدا ہوا، اور پیدا ہونے کے بعد میں کافی جو ہے جب بڑا ہو گیا، بولنے کے لائق ہو گیا، تو آج اس کے بچے کا وہ دن ہے کہ آج اس کا بچہ پڑھنے کے لیے استاد کے پاس میں گیا تھا، اور بسم اللہ، آج اس کے استاد نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا لفظ پڑھایا ہے اس بچے کے لیے، اس کے بچے کے لیے اس کے استاد نے آج اللہ اکبر بسم اللہ پڑھائی ہے۔ تو رب فرماتا ہے کہ مجھے حیا آئی کہ جس کا بچہ قبر سے اوپر یعنی زمین پر مجھے رحمان و رحیم کہہ رہا ہوں، بھلا اس کے باپ کو میں قبر کے اندر عذاب کیسے دے سکتا ہوں؟ یہ مرنے کے بعد کے کتنے فائدے ہیں، قرآن پاک کتنا، جو بسم اللہ کی اتنی برکت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا نہایت رحم والا ہے، اللہ اکبر، اس کی اتنی برکتیں ہیں۔ تو سوچو ذرا، پورا قرآن پاک پڑھیں گے اور پھر اس کا معنی و مطلب سمجھ کر کے اپنی زندگی میں سدھار پیدا کریں گے تو پھر کتنی زندگی میں سکون آئیں گے اور کتنی رنگینی آئیں گی، اور پھر مرنے کے بعد میں بھی سکون سے رہیں گے۔ تو میرے بھائیوں، نوجوانوں، بزرگوں، آپ سب کچھ دنیاوی کام کاج سب کچھ سیکھو، ڈگریاں لو، لیکن جہاں بھی رہو مسلمان بن کر رہو۔ دین اسلام یہ دھیان ہونا چاہیے کہ ہاں ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ کوئی کسی چیز کی دعوت دیتا ہے، گناہ کی دعوت دیتا ہے، کوئی کسی ہال مال فلم میں دیکھنے کی دعوت دیتا ہے کہ فلاں خان کی اور فلاں نواب کی فلم آئی ہے، کوئی خانوار نہیں ہوتے ہمارے، ہم تو بس یہ دیکھتے ہیں کہ حضور کے دین پر چلنے والا کون کتنا ہے، حضور کے دین پر چلنے والا کون کتنا۔ ہم کسی خان کو نہیں جانتے، ہم تو صرف ایک ہی خان کو جانتے ہیں جن کا نام امام احمد رضا خان ہے، ورنہ کون کس کے خان کی کس کی کیا حیثیت ہے۔ لوگوں کو دیکھو، پہلے لوگ جو ہے دین کے لیے لڑتے تھے، قرآن پاک کی عصمت کے لیے لڑتے تھے، لیکن آج لوگ فلموں کے لیے لڑ رہے ہیں۔ مسلمان قوم حضور کی امتی کہلانے کے لائق، غور کرنے کی، جدھر دیکھو وہی، ادھر دیکھو وہی چیز، ادھر دیکھو وہی چیز نوجوانوں میں زیادہ تر پائی جاتی ہے۔ ہمارے ضعیف لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں نوجوانوں کے لیے یہ بات کہتا ہوں کہ آخر یہ قوم ہوا کیا؟ نوجوان وہ نوجوان تھے ہمارے مسلمانوں کے کہ نبی کی اگر کوئی توہین کر دیتا تھا تو اللہ اکبر کیا ہوتا تھا۔ آپ کو تو معلوم ہی، ایک مرتبہ ہو چکا ہے یہاں پر ہردوبن کے اندر، یہ ہندوستان میں پہلے بھی، لیکن اب تو کچھ ہوتا ہے کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ ذرا کوئی کلپ آتی ہے، ویڈیو آتی ہے کسی چیز کی، نبی کی گستاخی کرتی، اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں کہ بھائی دیکھو، سب دیکھو، دیکھنے سے کر لیں گے، ہم کچھ کر لیں گے، کچھ نہیں کر سکتے ہم دیکھنے سے، شیئر کرنے سے ویڈیو، حضور کی گستاخی کی، قرآن کی بے حرمتی، کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمیں کرنا کیا ہے؟ کوئی اگر حضور کی گستاخی کرے تو ہم حضور کی تعریف کریں، لیکن کیا 100 مرتبہ درود پڑھنے کا موقع ہی نہیں ہے ہمیں؟ کیوں نماز پڑھتے نہیں، درود کیا پڑھیں گے؟ یہ ہمارا حال ہو چکا ہے۔ کوئی اگر ہمارے باپ کی برائی کرے گا تو ہم کیا کریں گے؟ ہم سامنے تعریف کریں گے نا کہ نہیں تو غلط کر رہا، ہمارے باپ ایسے ہیں۔ تب حضور کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں ہے تو کیا تعریف کریں گے؟ حضور کی سیرت پڑھی نہیں، حضور کے آداب پڑھے نہیں، حضور کے چلنے پھرنے، بولنے چالنے، کھانے پینے کے، رہنے سہنے کے طریقے ہم نے پڑھے نہیں، تو کیا بات کریں گے کسی سے ہم؟ تو کوئی بھی اگر قرآن کی بے حرمتی کرتا ہے، اس میں سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ہم نے قرآن کو کتنا سمجھا۔ قرآن کو آج ہم سمجھ لیتے اگر، اور حضور کی سیرت کو پڑھ لیتے صحیح طریقے سے، تو پھر یہ دن دیکھنے کو نہ ملتا کہ لوگ حضور کی گستاخی کرتے اور پھر قرآن کی بے حرمتی کرتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ مسلمان اندر سے کمزور ہو چکے ہیں۔ وہ کفار
وہ سب جانتے ہیں کہ یہ اب کمزور نہیں ہے، کچھ نہیں کریں گے، کھوکھلے ہیں، اوپر سے دکھ رہے ہیں کہ ٹوپی پاجامہ کرتا یہ سب، اندر کچھ نہیں ہے ان کے، وہ جان رہے ہیں اس چیز کے لیے، کیونکہ پہلے نہیں تھا یہ دور، کیا چند مسلمان تھے لیکن گھبراتا تھا پورے دنیا کا انسان مسلمانوں سے، کیونکہ اندر بھی مسلمان تھے اور باہر بھی مسلمان تھے، باہر لگتے نہ لگیں لیکن اندر سے ضرور مسلمان تھے، لیکن اب ان کو پتہ ہے کہ یہ اب اندر سے خالی ہو چکے ہیں، کیونکہ یہ اگر کسی خان کی فلم آتی ہے تو دعوت پر بہت جلدی لبیک کہتے ہوئے ہال میں چلے جاتے ہیں، لیکن اذان آتی ہے اللہ اکبر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تو نہیں جاتے ہیں، پھر تو ٹال دیتے ہیں کہ نہیں نمازی تو وہی پڑھیں گے، بڈھے لوگ داڑھی والے بس وہی پڑھیں گے، جوانوں کا کیا کیا نماز پڑھنے کا، معاذ اللہ یہ لوگ ہیں ایسے، ابھی تو بہت زندگی ہے، عیش کرو آرام کرو، بڑھاپے میں نماز پڑھ لیں گے، بوڑھے جانور کی بھی قربانی اللہ قبول نہیں کرتا ہے، معلوم ہے آپ کو، قربانی جوان کی ہے، جوان کی، جوان جتنے اس کی قربانی بہتر ہے، کہتے ہیں نا بھائی بھلا چنگا ہونا چاہیے قربانی کے جانور، تب لیں گے، اس کے دیکھ رہے تھے سینگ ٹوٹے ہوئے تو نہیں کہیں سے، جب قربانی جانور اللہ تعالیٰ اتنا حیا فرماتا ہے کہ قربانی بوڑھے جانور کی قبول نہیں کرتا، بوڑھوں سے معذرت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، لیکن یہ ان کے لیے ہے جنہوں نے جوانی اپنے گناہوں میں گزار دی، ورنہ بڑھاپے میں حال تو یہ ہوتا ہے جو جوانی میں عبادت کرتا ہے، آخری عبادت ٹائم ہو چکا، جو جوانی میں اگر عبادت کرتا ہے اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو بڑھاپے میں کم عبادت کرتا ہے، تو فرشتے کہتے ہیں اللہ اب یہ بوڑھا ہو گیا ہے، جوانی میں عبادت بہت کرتا تھا، اب یہ کم کر رہا ہے، تو اللہ کہتا ہے جتنی جوانی میں کرتا تھا اتنی لکھنا، جتنی یہ جوانی میں کرتا تھا اتنی ہی لکھنا، لیکن اب جوانی میں گناہ کرتے رہے ہم، اور اب ہم بوڑھے ہو جائیں گے پھر آئیں گے مسجد کی طرف، نہیں میرے بھائی، اور جوانی ہے عبادت کے لیے، جوانی ہے عبادت کے لیے، اللہ کی عبادت کر لو، یہ بہترین پیریڈ جوانی کا جو ہے ہم اللہ کی عبادت کے لیے دیں، اچھے کاموں کے لیے دیں، غریب کی مدد کرنے کے لیے دیں، کسی بے سہارا کو سہارا دینے کے لیے دیں، گناہ کے لیے جوانی نہیں ہے، ورنہ یاد رکھے بڑے بڑے اچھے سورما آئے، بادشاہ خبیر امیر سب قبر میں چلے گئے، اور ہم کو بھی جانا ہے، کیا لے کر جائیں گے اور کیا لے کر آئے تھے ہم، مولا تعالیٰ ہم تمامی کو سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میرے بولنے میں جو خامیاں غلطیاں معاف فرمائے، ہم تمامی کو قرآن کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات سنت پڑھ لیجیے۔